ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں مساجد کی فضیلت، اہمیت اور مساجد کا کردار معاشرے میں مساجد کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے اور ان کا نظام چلانے والے، ان کے لیے جو دین اسلام میں خوشخبریاں آئی ہیں، اس کے متعلق آپ نے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ معروف حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان 5 میں سے بھی آپ کسی ایک کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ان باتوں کو، 5 چیزوں کو مانتا ہے لیکن ادائیگی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں ایمان لانے کی اور ان کو عملی طور پر اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے۔ تقریباً ایک ہی آیت کے اندر 82 مقامات پر اللہ رب العالمین نے ذکر خیر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں اعمال کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک فتنہ جو ہے دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک فتنہ شروع ہوا کہ مانعین زکوٰۃ کا ایک گروہ سامنے آیا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا،
واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، رواہ البخاری، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا اور آج وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، انکار کرتا ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے اس وقت تک جب تک وہ تائب نہیں ہو جاتے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ جو ہے دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ جو دولت مندوں سے، عمراء سے لے کر جو صاحب نصاب ہیں، ان سے لے کر غرباء و مساکین اور دیگر جو نصاب قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان مقامات پر، ان جگہوں پر ان لوگوں کو ادا کرنا، معاشرے کے اندر لوگوں کو مستحکم کرنا ہے، جو غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تاکہ وہ بھی عزت نفس کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزار سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کی ادائیگی گویا کہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان والا ہی یہ فرض ادا کرتا ہے، اس کے بغیر جو ہے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یہ لوگ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر انسان عقیدہ توحید و رسالت رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دین اسلام کی ایمان کی تکمیل زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ بے شمار ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، عقیدے کے بڑے مضبوط ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، دیگر بھی اعمال اپناتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن فریضہ زکوٰۃ جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا ہے، گویا کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام نامکمل ہے۔ ایمان اور اسلام کی تکمیل جو ہے صاحب نصاب لوگوں کا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، بہت زیادہ مال و متاع اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کسی یتیم کی شادی کسی بیٹی کی کروا دی، کسی مسجد میں کسی رفائی کام میں حصہ ڈال دیا۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی تھی، 1,00,000 روپیہ 1 لاکھ لوگوں میں تقسیم کر دی، وہ سمجھا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو نصاب، جو آگے آپ سنیں گے، جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس کے مطابق مکمل زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بنتی آپ کی 5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، اس میں سے 50,000 روپیہ رفائی اداروں کو دے دیں، لوگوں میں ضرورت مندوں میں بانٹ دیں، تو آپ سمجھیں کہ میرا سارا مال پاک ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی مال کی تطہیر ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی مال کو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ کا معنی بڑھوتری ہے، زکوٰۃ کا معنی برکت لینا ہے اللہ سے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، برکت آئے گی، مال پاکیزہ ہوگا، تمہارا تزکیہ نفس ہوگا۔
اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس کو چٹی نہیں سمجھنا ہے، بوجھ نہیں سمجھنا، خوشی کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھے مال دیا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی جب وہ نصاب کو پہنچا تو اللہ کے حکم کے مطابق میں خوشی سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کا سینہ سکڑ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، ہائے 5 کروڑ کی جائیداد میں سے اتنی اب زکوٰۃ میں دوں گا تو میرا مال تو کم ہو جائے گا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان خیالات پیدا کرتا ہے، دیکھیں دوسری ضرورتیں بھی تو آپ نے پوری کرنی ہے، فلاں بل بھی آپ نے پے کرنے ہیں، پورا سال آپ نے کیسے گزارا کرنا ہے۔ اس طرح کے خیالات اور سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے، چلو تھوڑا بہت دے چھوڑو، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس بات کی گواہی دی ہے، ایمان قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو قبول کرنا خوشی کے ساتھ، یہی دین ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غم ختم ہوتے ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور آفتیں ختم ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی اختیار کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب محفوظ ہے۔ جس کے لیے آپ نے یہ اعمال کیے اس کے پاس تمہارا اجر و ثواب جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے کہ مال کم ہو جائے گا، خسارہ آ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا کسی قسم کا ان کو خوف و خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں روز قیامت غم زدہ ہونا پڑے گا۔ یہ اس قدر عظیم عمل ہے، اللہ یہ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آنے والی، بڑھوتری ہوگی، تمہارے خوف ختم ہوں گے، تمہارا غم دور ہوگا، اللہ کی طرف سے تمہیں امن ہی امن ہے۔ کامیابی کی ضمانت ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ کامیابی کی ضمانت اللہ رب العالمین دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں اور آخرت پر یقین رکھنے والوں، تمہاری ہدایت کی اور کامیابی کی ضمانت میں اللہ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز کی پابندی کرنا اور فرضی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسے نصیحت فرمائی تو کہنے لگا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا۔
جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ان باتوں پر عمل پیرا رہوں گا۔ یہ بات کہنے کے بعد واپس پلٹا جا رہا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس آدمی کو خواہش ہو کہ میں کسی جنتی آدمی کو دیکھوں تو فرمایا یہ مسئلہ پوچھ کر جانے والا یہ شخص جنتی ہے، یہ مسئلہ پوچھ کر جانے والا جنتی شخص ہے۔ تو ان اعمال کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، گویا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس بات کی ضمانت ہے کہ تمہیں اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی ادائیگی پر جو ہے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں، جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوا کرتے۔ دوسرے راستوں پر مال خرچ کرنے سے کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آ سکتی، بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، برکت ملے گی۔ یہ یقین اور یہ ایمان، یہ تسلی اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ آج دے رہے ہیں، کل آپ نے اللہ سے لینا بھی ہے۔ جس سپیڈ سے، جس تیزی سے آپ دیں گے اسی طرح اللہ واپس بھی تمہیں پلٹائیں گے۔ زکوٰۃ جو ہے، جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے انسان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شرور سے بچ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے تمہاری اولادیں، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ تو جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال انسان کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بن جاتا ہے، امن، سکون اور راحت اس مال سے ملتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ روز قیامت اللہ صدقہ کے سایہ میں اس مومن کو رکھیں گے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ میں سستی کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روز قیامت ایسا بدبخت آدمی جہنم میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ فتنوں میں اور قحط میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو اللہ کے حکم کے انکاری ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، کشادگی دی ہے، فضل و کرم سے نواز رکھا ہے، وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے جو ہے بہتر نہ سمجھیں۔ دیا تو اللہ ہی نے ہے، عطا تو اللہ نے کیا ہے، تمہیں مال و متاع کا وارث اللہ نے بنایا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے کمایا ہے۔ توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، قبضہ تو اللہ ہی کا ہے۔ اس اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ کنجوسی، بخل کرنا ان کے لیے بدترین چیز ہے، یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ان قریب روز قیامت یہ لوگ اپنی کنجوسی کی وجہ سے ان کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں تمام خزانوں کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے عارضی طور پر یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، حقیقت میں اللہ وارث ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا چاہیے، اور نفلی صدقات و خیرات ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ سونے چاندی کے بارے میں خصوصی طور پر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. سونے چاندی کا مالک ہونا اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا، لیکن اس سونے اور چاندی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ان کے لیے دردناک اذیتناک عذاب کی بشارت ہے. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ پہ تپایا جائے گا، سونے چاندی کو دوزخ کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں جو ہیں دو داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے تیار کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج مزہ چکھو ان خزانوں کا جو دنیا میں تم نے جمع کر رکھا تھا، جس سے تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. تو مال کا کمانا، محنت کرنا یہ گناہ نہیں ہے، مال متاع اکٹھا کرنا گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب نصاب کو پہنچ جائے اس سے زکوٰۃ نہ دینا یہ کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. تمہیں کون کہتا ہے مال و متاع کو جمع نہ کرو؟ مال و متاع حلال حصول سے اکٹھا کریں، جمع کریں، لیکن سال گزرنے کے بعد جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے اس مال میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے پھر ہمارے لیے. اللہ اکبر. سب سے پہلے جاننا یہ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کی شرطیں کون کون سی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا مال و متاع جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے. سال میں زکوٰۃ ایک مرتبہ فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے، اور وہ بھی جب نصاب کو پہنچ جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، 12 مہینے گزر جائیں. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینوں کو مختص کیا ہے فضیلت کے اعتبار سے کہ بہت زیادہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، جائز ہے. لیکن اس سے ہٹ کر آپ کسی بھی مہینے کو آپ متعین کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی ڈیٹ کو آپ متعین کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا سالانہ حساب ہوگا، اور جو آمدنی آپ کی بچ جاتی ہے اخراجات نکال کر وہاں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. جب تیرے پاس 20 دینار ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں سے نصف دینار زکوٰۃ دینا فرض ہے. موجودہ دور کے حساب سے 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، اور اگر اسے گراموں میں دیکھا جائے تو 85 گرام بنتا ہے. زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا آپ کے پاس موجود ہے تو فی تولہ سونا جو ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے، جو قیمت چل رہی ہے وہ نکالیں گے، اور جتنی قیمت ہے مارکیٹ کے اعتبار سے وہ جمع کریں 7.5 تولے یا اس سے زیادہ، جتنا بھی ہے کم از کم 7.5 تولے. جتنی وہ رقم بنتی ہے اس میں سے 2.5% جو ہے یعنی کہ 40واں حصہ جو ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. مثال کے طور پر فی 1000 روپیہ ہے، 1000 تو اس میں سے 25 روپے ہوں گے، اگر لاکھ ہے تو اس میں سے 2500 ہوں گے. چاندی کا حساب 52.5 تولہ
نصاب متعین کیا ہے شریعت نے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ لَكَ مِئَةً درہم وحال علیہ الحول ففیہ خمسۃ دراہم، جب تیرے پاس 200 درم جمع ہو جائیں اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں 5 درم زکوٰۃ دینا ہے۔ 200 دینار میں سے 5 درم زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ تقریباً 52 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی جو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اس کی قیمت ویلیو جو ہے مارکیٹ سے معلوم کریں گے۔ جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے نقدی کی شکل میں، اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح روپے، پیسے، ریال، ڈالر، جو بھی آپ کے پاس کرنسی ہے، موجودہ دور کے حساب سے اگر چاندی کی زکوٰۃ نقدی میں دینی ہو تو 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے، مثال کے طور پر چاندی جو ہے وہ 6,000 کی ہے، 6,000 کی بنتی ہے، تو اس میں سے 150 روپے زکوٰۃ غالباً بنیں گی۔ اسی طرح مال تجارت جس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگا، مال تجارت بے شمار قسمیں ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں حلال ذرائع سے، تو ان کو بھی چاندی کے اوپر ہی پرکھا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت ویلیو کے حساب سے جتنے بھی آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں جتنے بھی آ جاتے ہیں، ان میں سے 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہوگی۔ سامان تجارت جتنی بھی اشیاء ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہے گائے، اونٹ اور بھینس اور بکریاں، جانوروں کی زکوٰۃ، اس کا بھی نصاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اونٹوں کی زکوٰۃ جو ہے لیس فی ما دون 5 زود صدقۃ من الابل، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، 5 سے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوگی۔ 15 سے لے کر 24 اونٹوں تک، ہر 5 کے بعد ایک بکری ہے، ہر 5 کے بعد ایک بکری دیں گے۔ 25 سے لے کر 35 تک 1 سال کی اونٹنی ہوگی، 36 سے لے کر 45 تک 2 برس کی اونٹنی ہوگی، اس طرح آگے ڈیٹیل بڑھتی چلی جائے گی۔ گائے کی زکوٰۃ جو ہے ہر 30 گائیوں پر ایک بچھڑا ہے، وہ گائے کی جنس ہو یا بھینس کی جنس ہو، دونوں کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ایک ہی ہے۔ بکریوں کی زکوٰۃ جو کھیتوں میں چرتی ہیں، 120 بکریاں ہوں تو ان میں سے 120 بکریاں جو ہیں، 121 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، 120 سے لے کر 200 تک جو ہے 2 بکریاں دینی ہیں، 200 بکریاں دینی ہیں۔ اسی طرح ان کی زکوٰۃ جو ہے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ خزینہ جو ہے، خزانہ جو دفن شدہ ہے، اس کا خمس حصہ جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، 5واں حصہ۔ شہد کی زکوٰۃ جو ہے ہر 10 مشکیزوں پر 1 مشکیزہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو زمینی پیداوار ہیں، زمینی پیداوار غلہ، اناج، پھل اور سبزیاں وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ ان کی مختلف زکوٰۃ ہے۔ ایک وہ فصل ہے، جنس ہے جو قدرتی پانی سے تیار ہوتی ہے، مثلا نہری پانی ہے، چشموں کا پانی ہے اور بارشوں کا پانی ہے، یا زمین کے اندر خود ہی وہ نمی والی زمین ہے، سیم والی زمین ہے، تو ایسی زمین سے جو فصل تیار ہوگی اس کا عشر جو ہے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ لیکن وہ فصل جس کے اوپر محنت آتی ہے، کنویں سے پانی یا موٹروں سے، ٹیوب ویل سے پانی وغیرہ نکال کر سیراب کیا جاتا ہے، ان زمینوں سے جو فصل تیار ہوتی ہے ان کا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں عشر دینا ہوتا ہے۔ یہ ہے مختصر زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کیا ہے،
کسی قسم کی زیادتی نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کے اندر مستحکم تمام لوگوں کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، وہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ معاشرے کے اندر خراب نہ ہو۔ جو دولت مند ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال کریں اور ان پر پیسہ روپیہ جو ہے وہ خرچ کریں۔ اسی طرح نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر جو ہے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، کچھ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ کسی غریب محتاج کی وقتی طور پہ تھوڑی بہت ہی ضرورت پوری کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ فریضہ ادا کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے وہ مکمل ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے کی ہیں، ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو اس مسئلے پر سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور زکوٰۃ جیسا پاکیزہ ایک عمل جو ہے دین اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوشی خوشی سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی سے انسان کے مال میں بڑھوتری، برکت، اضافہ ہوگا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک عام ایک مسئلہ ہے، بلکہ اس کی ادائیگی سے آپ کو ایک تسکین ملے گی، روحانیت ملے گی، اور آپ کے خرچ کرنے سے معاشرے کے اندر بے شمار جو کوتاہیاں ہیں مفلسی کی وجہ سے وہ ختم ہوں گی، معاشرے کے اندر امن و سلامتی پیدا ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے جو ہے اگر آپ عام لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو صلہ رحمی کا اجر و ثواب بھی ملے گا، یعنی کہ ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہر مسلمان کی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتلائیں کہ بھائی میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ قائم رکھیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب آپ کسی کو بتلاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اکثر ایسے لوگ ہیں جو خوددار قسم کے ہوتے ہیں، جو چمٹ کا سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہیں، حالانکہ انہیں ضرورت ہے، حالانکہ وہ محتاج ہیں، لیکن ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بیوی کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ممنوع ہے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیٹیل بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فقیر ہیں، محتاج، جن کے پاس نہ مکان ہے نہ دکان ہے، کچھ نہیں ہے، بے سہارا ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے معاشرے کے اندر، رشتہ داروں میں، برادریوں میں، اور ان کے گھر خود پہنچ کر باعزت طریقے کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مکان تو ہے، کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس سے اس کا گزارا نہیں چلتا، اس سے اس کے حالات مستحکم نہیں ہیں، ضرورت مند ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 عاملین ہیں، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جمع کرنے والے، اکٹھی کرنے والے، محنت کرنے والے، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، نو مسلم جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں انہیں زکوٰۃ دیں، یا پھر وہ جو اسلام کے راغب ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مقروض لوگ جو ہیں قرضے کے بوجھ میں دب گئے، کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا وہ ادا نہیں کر پائے، یا کوئی ان کو چٹی پڑ گئی ہے، کوئی ایسا ان کا نقصان ہو گیا، کسی آزمائش کا شکار ہو گئے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کی راہ میں بے شمار راستے ہیں، جو مساجد، مدارس، دینی درسگاہیں، تعلیمی ادارے، یہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بہترین اس دور کے اندر مدارس کو سپورٹ کرنا، دینی اداروں کو سپورٹ کرنا، جہاں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، دین اسلام کی آبیاری کرنے والے ادارے، کونے کونے تک اللہ کے پیغمبر کا فرمان پہنچانے والے، اگر یہ چھاؤنیاں، اگر یہ ادارے، تعلیمی درسگاہیں، دین اسلام کی چھاؤنیاں اگر یہ آج نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہوتی، ہمیں شاید کلمہ بھی نہ آتا ہوتا۔ یہ ان اداروں کی برکت ہے، مدارس کی برکت ہے، اور ان کی محنتیں ہیں کہ آج اس دور میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ملک پاکستان میں حفاظ کرام، قرۂ کرام، علماء کرام موجود ہیں، لیکن ان کے لیے جگہیں کم پڑ چکی ہیں۔ ہر مسجد سے، ہر ادارے سے درجنوں کے حساب سے حفاظ، قراء، علماء مدارس سے تیار ہو رہے ہیں، لیکن آگے ان کے لیے جگہ کم ہیں۔ دیکھیں ان لوگوں کی کتنی محنتیں ہیں، کتنے ان کے محنتیں ہیں، اور ان کی تگ و دو ہے، کوشش ہے کہ ہماری اس ضرورت کو یہ ادارے پورے کر رہے ہیں۔ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت دینی اداروں کو، دینی درسگاہوں کو، قرآن و سنت کے پرچار اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں۔ اسی طرح جو ہے ابن السبیل، مسافر ہے، مسافر دوران سفر اس کی جیب کٹ گئی، دوران سفر کو ایکسیڈنٹ ہوا، دوران سفر کو حادثہ آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس پوزیشن میں اگر کوئی مالدار بھی مسافر ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں سورہ توبہ میں۔ اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے نصاب کے حوالے سے، فرضیت کے حوالے سے، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس حوالے سے چند باتیں کی ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔